حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کی مجلس میں بدنگاہی کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ انسان کی آنکھیں ایک ایسا شاندار کیمرہ ہے کہ ہر قسم کی تصویر کھینچ کر انسان کے قلب و دماغ کو دیتی ہے۔ گویا کہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا ماہر چور انسان کی نگاہ ہے۔ نگاہ کی پاکیزگی سے انسان ولی صفت بن جاتا ہے۔ بدنگاہی خواہش کی جڑ و بنیاد ہے۔ اس وجہ سے قرآن و حدیث میں بدنگاہی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ زمانے کے اسباب میں بدنظری سب سے اہم سبب ہے۔ جس حسن پر آنکھ جم جائے دل بھی اسی سے لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں دل لگا دیوار سے تو پری کیا چیز ہے۔ آنکھیں خطا کرتی ہیں اور بے لگام ہو جاتی ہیں۔ بدکاری اور فتنوں کی شکل میں اس کا غضب ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے نگاہ کی حفاظت و پاکیزگی انتہائی ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو۔ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نہیں۔ نگاہ کی حفاظت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیٹھی تھی۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تشریف لے آئے۔ سرکار مدینہ نے ان دونوں کو فرمایا کہ پردہ کرو۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ نابینا ہیں، ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ ایک حدیث میں فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جو اسے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں ایسی ایمانی حلاوت عطا فرمائے گا جو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بدنظری سے حفاظت ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو ہر شبہات کے مقام پر جانے سے روکے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مضمون کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔